بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى لا سيما على محمد المصطفى وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمحسنين الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. معزز سامعین گرامی، ہمارا تفسیر قرآن کا درس جس کا دوسرا مرحلہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے، اور پہلے مرحلے میں جیسا کہ ہم نے بیان کیا کہ سورہ لقمان کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے اندر پائے جانے والے مضامین جو بطور کلی پوری سورہ کے اندر موجود ہیں، جس میں ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس پاک اور مقدس سورہ کے اندر خداوند کریم نے قرآن مجید کی اہمیت کو بیان فرمایا، اس کو بشر کے لیے ہدایت قرار دیا، انسان کو تقسیم کیا، اس میں بعض ایسے ہیں جو نیک اور صالحان ہیں، صالحین ہیں، جو نیک و پاکیزہ لوگ ہیں، پھر بعض ایسے لوگوں کی ڈیٹیلز بھی آگے آئیں گی جو متکبرین ہیں اور ان کا پھر انجام کیا ہوا۔ اس سورہ کے اندر بطور کلی خداوند کریم نے علمی معجزات کو بھی بیان کیا، قانون جاذبہ کو بیان کیا، قانون زوجیت نبات کو بیان کیا، اسی طرح پھر ایک پورا حصہ جس کی وجہ سے اس سورہ کی شہرت ہے یا سورہ کا نیم ہے، وہ حضرت لقمان علیہ السلام کے وہ نصائح اور موعظے کہ جو انہوں نے اپنے فرزندان کو، اپنے بیٹے کو تعلیم فرمائے، قرآن مجید نے اس کو بہترین طریقے سے، بہترین انداز سے بیان فرمایا۔ ایمان کی اہمیت، اسی طرح اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے فوائد، اور پھر قیامت اور اس کی دلیلوں کو بھی ذکر کیا گیا۔ اب آتے ہیں ہم اس سورہ کی تفسیر کے متعلق۔ سب سے پہلی آیت خداوند کریم نے جو بیان فرمائی، الف لام میم، یہ وہ حروف ہیں کہ جن کو مقطعات کا نام دیا گیا ہے، جو کہ اللہ تعالیٰ کا ایک راز ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم کے بارے میں جانتا ہے، اور یا وہ جانتے ہیں جو حاملان قرآن ہیں، جو وارثان قرآن ہیں، جن کے اوپر قرآن نازل ہوا، وہ شخصیات جانتی ہیں کہ یہ آیات جو ہیں وہ کیا مطلب اور مفہوم رکھتی ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ کتاب حکیم کی آیات ہیں، یعنی اس پروردگار کی طرف سے یہ آیات ہیں کہ جو حکمت سے پر ہیں، جس کے اندر حکمت و دانائی کی باتیں ہیں۔ ہدی ورحمۃ للمحسنین، اس کتاب کی ایک اور صفت یہ ہے کہ یہ ہدایت دینے والی کتاب ہے، ورحمۃ للمحسنین، اور جو صاحبان احسان ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، ان کے لیے یہ کتاب رحمت کے طور پر آتی ہے۔ یہ رحمت دنیا میں بھی ان کے لیے رحمت ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے رحمت ہے۔ الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ، محسنین کون ہیں؟ محسنین وہ لوگ ہیں کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہم بالآخرۃ ہم یوقنون، اور تیسری صفت ان کی جو قرآن نے یہاں پر بیان کی ہے، وہ یقین رکھتے ہیں آخرت کے دن پر، قیامت کے دن پر، وہ جو روز جزا ہے، جس دن ان کو جزا ملنی ہے، اس پر وہ یقین رکھتے ہوئے یہ کام وہ انجام دیتے ہیں۔
اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے قرآن سے ہدایت حاصل کی، پھر وہ نماز قائم کرتے رہے، زکوٰۃ دیتے رہے، اور پھر قیامت پر بھی ان کا یقین تھا۔ تو اسی لیے اللہ نے یہاں پر ان کے لیے یہ فرما دیا اولئک علی ھدی من ربہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں کہ جو آخرت میں کامیاب کہلانے والے ہیں۔ یہ کوئی عام اور چھوٹی کامیابی نہیں ہے، یہ عظیم کامیابی ہے۔ دنیا میں بھی وہ رہ کر صاحب ایمان کہلائے، صاحب تقوی کہلائے، اللہ کی وہ عبادت کرتے رہے، مقام احسان پر پہنچے، اور پھر اللہ نے بھی ان کو کامیابی کی سند عطا فرما دی۔ اب اس آیت میں جو شروع والی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کی عظمت کو بیان کیا، تِلْکَ آیات الکتاب الحکیم، کہ یہ آیات ہیں اللہ کی طرف سے، ایسی آیات جو ایک حکیم مالک کی طرف سے، حکمت سے پر، دانائی سے پر، عقل مندی کی باتوں سے پر یہ آیات ہیں جو انسان کی ہدایت کے لیے ہیں۔ اگرچہ قرآن مجید کی اور مقامات پر بھی بعض صفات بیان کی گئی ہیں، جیسا کہ شروع سورہ بقرہ میں بیان فرمایا گیا ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب خداوندی ایسی ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں پایا جاتا، جس میں کوئی کسی قسم کا کوئی عیب نہیں پایا جاتا، اور یہ ہدایت ہے متقین کے لیے۔ پھر ایک جگہ فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے ھدی و بشریٰ للمؤمنین، یہ کتاب ہدایت ہے اور بشارت والی ہے، جو خوشخبری دینے والی ہے مومنین کو۔ اور پھر اگلے مرحلے میں یہ بیان فرمایا، جیسا کہ اس سورہ کے اندر بیان فرمایا ھدی و رحمۃ للمحسنین، جو صاحب احسان ہیں، جو نیکی کرنے والے ہیں، جو اللہ کی راہ میں نیک کام انجام دینے والے ہیں، چاہے وہ نماز کی صورت میں ہو، چاہے وہ زکوٰۃ کی صورت میں ہو، چاہے وہ قلبی ایمان ہو جو قیامت پر وہ ایمان رکھتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے یہ کتاب ہدایت ہے اور رحمت ہے ان لوگوں کے لیے۔ اب دیکھیں اس میں 3 مرحلے خداوند کریم نے بیان فرما دیے کہ جب انسان مرحلہ تقوی پر پہنچتا ہے تو یہی کتاب اس کے لیے خالی ہدایت کا باعث ہے، لیکن یہی انسان اگر تقوی کے مرحلے کو آگے عبور کرتے ہوئے ایمان کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، اپنا قدم ایمان کی طرف بڑھا دیتا ہے، تو پھر یہی کتاب ہدایت ہونے کے ساتھ ساتھ اس کے لیے بشارت بھی بن جاتی ہے۔ ھدی و بشریٰ للمؤمنین، یعنی وہ جب صاحب ایمان بن جاتا ہے، منزل ایمان پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے، تو وہاں پر آ کر یہی کتاب اس کے لیے ہدایت بھی ہے اور یہی کتاب اس کے لیے بشارت بھی ہے، اور بہترین انداز سے بشارت دیتی ہے۔ دیکھیں کامیاب زندگی کی بشارت اس دنیا میں بھی یہ کتاب دیتی ہے جب وہ اس کے قوانین پر عمل کرتا ہے، اور اسی طرح وہ آخرت کی ان نعمتوں کی بشارت بھی دیتی ہے یہ کتاب کہ جو اللہ نے انعام کے طور پر ان مومنین کے لیے رکھے ہیں۔ پھر جب انسان کا ایک مرحلہ ایمان میں بھی آگے بڑھ جاتا ہے، جب وہ ایمان میں بھی آگے چلا جاتا ہے تو وہ مرحلہ احسان پر پہنچ جاتا ہے، وہ منزل احسان پر، نیکی کرنے کی منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ اپنے آپ کو بھلا کر یا اپنے پروردگار کو یاد رکھتا ہے اور نماز قائم کرتا ہے، یا پھر وہ اپنے آپ کو بھلا کر مخلوق خداوندی کا خیال رکھتے ہوئے زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اور دل میں خوف خدا رکھتے ہوئے قیامت پر مکمل یقین رکھتا ہے۔ جب ایسے مرحلے پر وہ پہنچ جاتا ہے تو پروردگار پھر اسی کتاب کو جہاں پر وہ ہدایت ہے ھدی و رحمۃ للمحسنین، یعنی اسی کتاب کو ہدایت اور رحمت قرار دیتا ہے۔ یہ کتاب اس بندے کے لیے رحمت ہے۔ یہ وہ کتاب جو پہلے صرف ہدایت تھی، مقام ایمان پر پہنچا تو بشارت ہو گئی، جب یہی انسان مرحلہ احسان پر پہنچا تو یہی وہ کتاب ہے کہ جو اس انسان کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ یہ کتاب کس طرح رحمت بن جاتی ہے؟ دنیا میں جتنے بھی بہترین کام ہیں وہ
کام سارے کے سارے یہ بندہ اسی کتاب کے ذریعے سے انجام دیتا ہے، کتاب الہی کے مطابق وہ زندگی گزارتا ہے، تو اس لحاظ سے اس کے لیے رحمت ہے۔ اور قیامت کے دن یہی کتاب اس بندے کی جب سفارش و شفاعت کرے گی اور اس کا ساتھ دے گی، اور قیامت میں پکار کر کہے گی کہ پروردگار یہی وہ بندہ ہے کہ جو میرے کہنے کے مطابق عمل کرتا تھا، لہٰذا یہ کتاب آخرت میں بھی اس کے لیے باعث رحمت بن جاتی ہے۔ لیکن صفات مومنین کیا ہیں؟ کیا ہم اپنے آپ کو پہچان سکتے ہیں کہ کس طرح ہم مقام احسان پر پہنچتے ہیں، کس طرح ہم مقام احسان کو پا سکتے ہیں؟ اس کے لیے اللہ نے اگلی آیات میں چند ایک صفات بیان کی ہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں۔ مقام احسان کو حاصل کرنا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ مقام احسان کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ انسان مقام احسان کی پہلی شرط ہی یہی ہے کہ وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو، وہ پروردگار کی طرف متوجہ ہو۔ اور یاد رکھیں نماز کوئی عام عبادت نہیں ہے، وہ عظیم ترین عبادات میں سے ہے۔ نماز ایک ایسی جامع ترین عبادت ہے جس کے اندر تمام کمالات معنوی جمع ہو جاتے ہیں۔ یہی وہ نماز ہے جو انسان کو طہارت پر مجبور کرتی ہے، یہی وہ نماز ہے کہ جو انسان کو توحید پروردگار کی طرف متوجہ کرتی ہے، یہی وہ نماز ہے جو انسان کے اندر خضوع و خشوع کو پیدا کرتی ہے، یہی وہ نماز ہے کہ جو انسان کو اللہ کی وحدانیت کا درس دیتی ہے، یہی وہ نماز ہے کہ جس کے اندر ہم نبوت کا اقرار کرتے ہیں، یہی وہ نماز ہے جو قیامت پر یقین رکھنے کو پختہ بنا دیتی ہے اور مزید پختہ بنا دیتی ہے، یہی وہ نماز ہے کہ جو انسان کو پاک و پاکیزہ بھی بناتی ہے۔ اس نماز کے اندر آپ دیکھیں تلاوت قرآن بھی موجود ہے، اس نماز کے اندر ذکر خدا بھی موجود ہے، اس کے اندر قنوت بھی موجود ہے، اس کے اندر دعا بھی موجود ہے، اس کے اندر درود پاک بھی موجود ہے، لہٰذا یہ اس لحاظ سے کامل ترین عبادت ہے۔ اب آتے ہیں کہ اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان دو چیزوں کو ذکر کیا، ایک نماز کو ذکر کیا اور دوسرا زکوٰۃ کو ذکر کیا۔ اگر ہم فقہی اس اصطلاح میں دیکھیں تو زکوٰۃ بعض اوقات 9 چیزوں پر جب ہم واجب زکوٰۃ دیتے ہیں اس سے وہ مراد ہوتا ہے، لیکن جب قرآنی اصطلاحات میں آتے ہیں تو وہاں پر زکوٰۃ عام تر معنی لیا جاتا ہے۔ زکوٰۃ صدقات کو بھی شامل ہے، چاہے وہ مستحب صدقہ ہو یا واجب صدقہ ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ مستحب بھی ہوتی ہے اور واجب بھی ہوتی ہے۔ اور پھر ان دونوں چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے بڑے بہترین انداز سے ملا کر بیان فرمایا، اے انسان، اے وہ بندگان خدا جو اپنے آپ کو احسان کی منزل پر پانا چاہتے ہیں، جو اس کتاب سے ہدایت لینے کے بعد رحمت حاصل کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ دونوں پہلوؤں کو جمع کر کے رکھے۔ ایک پہلو اس کا یہ ہے کہ اپنے خالق کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرے نماز کی صورت میں، اور پھر دوسری طرف جو ہے وہ اللہ کی مخلوق کی طرف بھی متوجہ رہے اور اپنی اللہ کی مخلوق کے ساتھ رابطے کو قائم کرنے کے لیے اور رابطے کو مضبوط بنانے کے لیے اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، یعنی دونوں پہلوؤں کو ساتھ لے کے چلے۔ یوں نہیں ہے کہ انسان یاد خدا میں اس طرح چلا جائے کہ پھر مخلوق خدا کا خیال ہی ذہن سے نکل جائے، نہیں، یہاں پر دونوں جنبوں کو، دونوں طرفوں کو ساتھ ملا کر چلنا ضروری ہے۔ نماز اس لیے ہے کہ خالق کی عبادت ہو سکے، اور زکوٰۃ اس لیے ہے کہ اللہ کی مخلوق کا اچھے طریقے سے خیال رکھا جائے، یعنی دین اتنا بہترین اور کامل دین ہے کہ اللہ نے جہاں پر اپنی عبادت واجب قرار دی ہے وہاں پر انسانوں کے خیال رکھنے کو بھی واجب قرار دیا ہے۔ اب آتے ہیں ان چند ایک آیات میں جو ہمارے لیے پیغامات ہیں، وہ پیغامات ہمیں کس طرح یعنی حاصل ہوتے ہیں اور ہمیں اپنی زندگی میں انہیں کیسے جو ہے وہ آگے لے کر چلنا ہے۔ ہدایت حکمت کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو ہدایت بیان کی ہے وہ عین حکمت پر مبنی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات حکیم ہیں، یعنی آیات جو ہے وہ حکیم کی طرف نازل ہوئی ہیں، تو لہٰذا ان کے اندر حکمت پائی جاتی ہے۔ قرآن میں ہدایت اور رحمت ہر دو چیزیں پائی جاتی ہیں، لیکن انسان کو متلاشی ہونا چاہیے، ہدایت کا بھی اور رحمت خداوندی کا بھی۔ محسنین اللہ کی نگاہ میں وہ بندے ہوتے ہیں جن کا تعلق
اللہ کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا ہے اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ بھی مضبوط ہوتا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ آپس میں کبھی جدا نہیں ہوئے۔ اکثر آیات میں نماز کے حکم کے بعد اللہ نے زکوٰۃ کا حکم دیا ہے، اور اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ دنیا کے معاملات کو بھی اچھا رکھو اور اللہ کے ساتھ جو تعلق اور واسطہ ہے اس کو بھی بہترین انداز سے انجام دو۔ نماز اور زکوٰۃ یوں نہیں ہے کہ صرف ایک دفعہ زندگی میں انجام دے دی جائے تو کافی ہے، نہیں، مقام احسان پر پہنچنے کے لیے نماز اور زکوٰۃ کو بار بار اس کا تکرار کرنا پڑتا ہے، دائمی طور پر اس کو انجام دینا پڑتا ہے۔ یقیمون الصلاۃ فعل مضارع ہے جو حال و استقبال پر دلالت کرتا ہے، یعنی دائمی طور پر ان کاموں کو انجام دیا جائے۔ نماز کو بھی ہمیشہ اپنی عادت میں شامل کر لینا چاہیے، ہمیشہ جو ہے اپنی زندگی کا حصہ بنا لینا چاہیے۔ اسی طرح زکوٰۃ دینے کو بھی ہمیشہ جاری و ساری اور استمرار کے ساتھ کرنا ضروری ہے تاکہ ہم مقام احسان پر پہنچ سکیں۔ اسلام بہترین جامع ترین دین ہے، اس کے اندر بدنی عبادت کے ساتھ ساتھ مالی عبادت جو ہے اس کی بھی ضرورت ہے، جیسا کہ زکوٰۃ کی طرف اشارہ کیا، اور اسی طرح قلبی عبادت کی بھی ضرورت ہے، جس طرح کہ قیامت کے اوپر یقین رکھنا ضروری ہے۔ خدا سے رابطہ بھی ضروری ہے، اس لیے نماز ہے، انسانوں سے رابطہ بھی ضروری ہے، اس لیے زکوٰۃ ہے، اور انسان کو آخرت پر بھی توجہ رکھنی چاہیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے متعلق یقین رکھنے اور ایمان رکھنے کا حکم دیا ہے۔ خداوند کریم سے دعا ہے کہ خداوند کریم ان آیات پر عمل کرتے ہوئے ہمیں مقام احسان پر پہنچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔